بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس سیکشن اردو. ہم نے سبق پڑھا تھا سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو. حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کی بک میں یہ سبق صفحہ نمبر 4 پہ ہے. اس کی ہم نے ریڈنگ کی، بلند خوانی کی، مختصر سی تشریح بھی ہوئی. اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس سبق کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے. آپ نے اس سبق کی کم از کم 3 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے. اور دوسرا کام آپ کے ذمہ یہ ہے، جو آپ نے کرنا ہے، آپ کی جو اردو کی کاپی ہے، سب سے پہلے آپ نے سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے اس سبق کی، اس چیپٹر کی کم از کم 2 صفحے خوش خطی تحریر کرنی ہے. اپنی کاپی میں کم از کم 2 صفحے آپ نے اس کے لکھنے ہیں، تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو، آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو جائے اور آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ آپ کو لکھنا بھی آ جائے. آگے یہ کام آپ نے کر لیا. سب سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیں. سب سے پہلے آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اور سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو اپنی کاپی میں آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے کم از کم اپنی کاپی میں 2 صفحے اس کے خوش خطی کے تحریر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے سبق میں ہم مشقی جو سوالات ہیں سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو کو، ہم ان کے جوابات اور سوالات تحریر کریں گے. سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سوال نمبر 1. جب آپ نے جو آپ سے کہا گیا ہے کام کرنے کے لیے، پہلے وہ کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہاں، تو پہلا سوال تھا ہمارا، سوال نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ سوال ہو گیا ہمارا. اس کے جواب ہے
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی وسلم کے اسوائے مبارکہ کے متعلق، اسوہ مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنہ، آگے ہم لکھیں گے اس کا ترجمہ۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا سوال اور اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے کن کن چیزوں میں رہنمائی موجود ہے؟ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کون کون سی چیزوں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزوں میں رہنمائی موجود ہے جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ یہ سوال ہو گیا، آگے اس کا جواب ہے۔ جواب نمبر 2، اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ہم کی لکھنا بھول گئے تھے، بھی لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ہر موڑ اور ہر طریقے، ہر موڑ اور ہر طریقے میں موجود ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے لیے بیٹھنے سے عبادت کرنے سونے بات چیت کرنے ہنسنے بات چیت کرنے ہنسنے کھانے پینے لباس سرما لگانے اور
मजाक फरमाने से लेकर सियासत व हुकूमत सियासत व हुकूमत करने तक रहनुमाई मौजूद है। एक मतलब फिर हम इन दो सवाल को दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या था कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या तर्जुमा इसका कि हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। ये दूसरा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हमारे लिए किन किन चीज़ों में रहनुमाई मौजूद है। इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हमारे लिए हर मोड़ और हर तरीक़े में रहनुमाई मौजूद है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोगों के लिए बैठने, इबादत करने, सोने, इबादत करने, हंसने, खाने पीने, लिबास, सुरमा लगाने और मज़ाक फरमाने से लेकर सियासत और हुकूमत करने तक की रहनुमाई मौजूद है। यानी हर एक मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। ये आज के सबक में हमने सिर्फ 2 सवाल हल किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में इससे आगे के जो सवाल हैं वहाँ से शुरू करेंगे। एक मरतबा फिर आप समाअत फरमा लें, ज़हननशीन कर लें कि आपने काम करना क्या है। सीरत मुबारक के जो दरख्शां पहलू हैं, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में इसका टाइटल पेज बनाना है, मिक़ात अव्वल ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने इस चैप्टर के ये जो हमारा सबक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के मुतालिक, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदाब के मुतालिक है ये चैप्टर, आपने इसकी 3 मरतबा बुलंद ख़्वानी करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अपनी कॉपी की कम अज़ कम आपने 200 के खुशखती के तहरीर करने हैं। उसके बाद आगे नए चैप्टर से आपने कॉपी के नए सफ़े से आपने शुरू करना है। उसके ऊपर आपने लिखना है सवाल और जवाब। ठीक है, उसके बाद फिर आपने तरतीब से पहला सवाल, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपने अपनी कॉपी में उतारना है। ये आपका काम है। ठीक है, इंशाअल्लाह अगले सबक में हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।